ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی جولیا نے چونک کر ہاتھ میں موجود اخبار ایک طرف رکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا اسپیکنگ۔ جولیا کا لہجہ بے حد خوشگوار تھا، کیوں نہ صبح صبح وہ ابھی چائے پی کر اخبار پڑھنے میں مصروف تھی، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب جولیا کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے۔ X2 دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی اور جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ یس سر، جولیا نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ آج شام شیرٹن ہوٹل کے ہال میں ایک فیشن شو ہو رہا ہے، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی سیٹیں بک ہو چکی ہیں، X2 نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن جولیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونی ہو گئی ہو۔ X2 اور انہیں نہ صرف فیشن شو میں بھیج رہا تھا بلکہ اس نے خود ہی سیٹیں بھی بک کرا لی تھیں۔ یس سر، ہم نے وہاں کسے چیک کرنا ہے؟ جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، کیوں نہ اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا تھا کہ لازماً اس فیشن شو میں کوئی مجرم بھی شرکت کر رہا ہوگا، اس لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو چیک نہیں کرنا، فیشن شو دیکھنا ہے تم لوگوں نے اور بس۔ X2 نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ او مگر سر، جولیا کی زبان سے بے پناہ حیرت کی وجہ سے الفاظ ہی نہ نکل سکے۔ یہ واقعی انتہائی حیرت انگیز بات تھی کہ X2 جیسا آدمی انہیں صرف فیشن شو دیکھنے کے لیے بھیج رہا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ جب کوئی کیس نہیں ہوتا تو تم لوگ اپنے اپنے فلیٹوں میں گھسے رہتے ہو یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہو، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سیکرٹ سروس کے ارکان کو بھرپور معاشرتی اور سماجی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تجربات حاصل ہو سکیں۔ کتابوں کے مطالعے سے زیادہ انسانوں کا مطالعہ تم لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ گڈ بائی، X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور جولیا چند لمحے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور منہ سیٹی بجانے کے انداز میں کھولے ریسیور پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اب اسے خیال آیا کہ یہ فون X2 کا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اس نے خیال بدل دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خود بخود بے پناہ مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اسے X2 پہلے سے زیادہ عظیم نظر آنے لگا، جو اپنے ماتوں کا ہر پہلو سے خیال رکھتا ہے۔ اس نے کریڈل دبا کر جلدی جلدی صفدر کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ صفدر اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد صفدر کی آواز سنائی دی، جولیا بول رہی ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ جولیا کا موڈ واقعی بے پناہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ او مس جولیا، ہونا کیا ہے؟ ابھی ناشتہ کیا اور اب ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، صفدر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی چیف باس کا فون آیا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، بلکہ X2 نے ہمیں معاشرتی اور سماجی زندگی میں بھرپور حصہ لینے کا حکم دیا ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب مس جولیا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی پہلے نہیں سمجھی تھی۔ X2 نے فون کر کے کہا ہے کہ آج شام کو شیرٹن ہوٹل کے ہال میں فیشن شو منعقد ہو رہا ہے اور سیکرٹ سروس کے ارکان کے لیے سیٹیں بک ہو چکی ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، تو پھر واقعی کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ارے نہیں، میں بتا تو رہی ہوں، پہلے میں بھی یہی سمجھی تھی، چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہاں کسے چیک کرنا ہے، تو معلوم ہے چیف باس نے کیا جواب دیا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تو پہیلیاں پجوا رہی ہیں، صفدر نے جواب دیا، اور جولیا کھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی یہ پہلی ہے، X2 نے جواب دیا، کہ ہم نے صرف اور صرف فیشن شو دیکھنا اور بس، جولیا نے جواب دیا، وہ تصور میں صفدر کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نہیں مانتا، بغیر کسی چکر کے وہ ہمیں صرف فیشن شو دیکھنے کبھی نہیں بھیج سکتا، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس پر واقعی ایسا نہیں ہے، چیف باس نے کہا ہے کہ اس نے محسوس کیا ہے کہ جب کوئی کیس سیکرٹ سروس کے پاس نہ ہو تو وہ اپنے فلیٹوں میں بند ہو جاتے ہیں یا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں بھرپور معاشرتی اور سماجی زندگی گزارنی چاہیے، اس طرح زندگی کے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ X2 نے کہا ہے کہ کتابوں کے مطالعے سے زیادہ انسانوں کا مطالعہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جولیا نے X2 کی بات دہراتے ہوئے کہا، کمال ہے، حیرت ہے، یہ آج سورج کہیں مغرب سے تو طلوع نہیں ہو گیا۔ صفدر کے لہجے میں یقین نہ کرنے والے تاثرات واضح طور پر موجود تھے، اور جولیا بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ ہے نا حیرت انگیز بات؟ ویسے ایک بات ہے صفدر، چیف باس کتنا عظیم ہے کہ اسے ہماری زندگی کے ہر پہلو کا خیال رہتا ہے، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی مس جولیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ X2 بغیر کسی کیس کے ہمیں صرف فیشن شو دیکھنے بھیج رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اسے جھوٹ بولنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ او ہاں، واقعی اگر کوئی بات ہوتی تو وہ کیوں چھپاتا، بہرحال ٹھیک ہے، میرا خیال میں بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس قسم کی تفریحات سے اکثر کٹے ہوئے تھے، آج واقعی لطف آئے گا۔ اب پروگرام کیا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پروگرام تو اب بنانا ہے ہم نے، تم ایسا کرو کہ سب کو فون کر کے اکٹھا کرو اور میرے پاس آ جاؤ، یہاں بیٹھ کر باقاعدہ پروگرام بنا لیں گے، آج کا لنچ میری طرف سے ہوگا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ مس جولیا، یہ واقعی بہترین آفر ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آج آپ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر لنچ کھلائیں گی، اور وہ بھی سویٹ ڈشز کا لنچ، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔
او اتنی جلدی؟ اس کے لیے تو بازار سے سامان خریدنا ہوگا۔ جولیا نے کہا کوئی بات نہیں، ہم لنچ لیٹ کر لیں گے، ویسے آپ سامان مجھے لکھوا دیں، میں بازار سے لیتا آؤں گا، اور پھر ہم آپ کے اسسٹنٹ باورچی بن جائیں گے، ہدایات آپ دیں گی، پکائیں گے ہم۔ صفدر بھی پوری طرح موڈ میں تھا۔ او نہیں، سامان میں لے آؤں گی، ٹھیک ہے، آج ایسا ہی صحیح، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ عمران کو بھی بلانا ہے؟ صفدر نے اچانک ایک خیال آتے ہی پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جولیا نے فوراً جواب دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ایکس2 نے اس کی سیٹ بک کرائی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آخری لمحات میں پتہ چلے کہ اس کی سیٹ ہی بک نہیں ہوئی تو پھر سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ صفدر نے کہا تم فکر نہ کرو، میں چیف سے بات کرتی ہوں، آخر وہ ہمارا ساتھی، اگر ایکس2 نے نہیں بھی کروائی ہوگی تو اب کرا دے گا، اس کے لیے سیٹ بک کرانا کون سا مشکل ہے؟ جولیا نے جواب دیا۔ ویسے تو عمران خود ایسے کارنامے میں ماہر ہے، کیوں، لیکن پھر بھی کچھ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے لیے خود سیٹ بک کراتا پھرے۔ صفدر نے جواب دیا تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب ساتھیوں کو لے کر 1 گھنٹے بعد پہنچ جاؤ، میں اس دوران اسٹور سے سامان لے آؤں گی، جولیا نے کہا، اور پھر خداحافظ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے دل میں واقعی بے پناہ مسرت کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ چند لمحے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پہلے عمران کو فون کرے یا ایکس2 سے پوچھ لے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ایکس2 سے بات کر لی جائے، چنانچہ اس نے ریسیور اٹھایا اور ایکس2 کے مخصوص نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ ایکس2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایکس2 کی مخصوص آواز ابھری۔ جولیا بول رہی ہوں باس، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کیا آپ نے ہمارے ساتھ عمران کی سیٹ بھی بک کرا دی ہے یا نہیں؟ جولیا نے بڑے محتاط لفظوں میں بات کرتے ہوئے کہا میں نے سیکرٹ سروس کے ارکان کی سیٹیں بک کرائی ہیں، عمران سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے، ویسے وہ اپنے طور پر تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکس2 نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اور جولیا نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے، اسے عمران کے معاملے میں ایکس2 کی سرد موری سے ہمیشہ شکوہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایکس2 کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے ہمیشہ خون کی گونٹ پی کے رہ جاتی تھی۔ بہرحال اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ عمران کی سیٹ بک نہیں ہے۔ اس نے کریڈل دبا کر انکوائری سے شیرٹن ہوٹل کے نمبر معلوم کیا اور پھر شیرٹن ہوٹل کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس شیرٹن ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کاروباری لہجے میں جواب ملا، میں رات کے فیشن شو کے لیے ایک سیٹ بک کرانا چاہتی ہوں، اسپیشل انکلوزر میں۔ جولیا نے باوقار لہجے میں کہا اوہ سوری محترمہ، آپ نے بہت لیٹ فون کیا ہے، فیشن شو کی تمام سیٹیں 1 ہفتے پہلے ہی بک ہو چکی ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ریسیور رکھا اور بیٹھی ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور عمران کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ارے بھائی ناشتہ تو کر لینے دو، بڑی مشکل سے باورچی صاحب کی منتیں کر کے ناشتہ ملتا ہے اور اب آپ فون کر کے اسے بھی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے عمران کی بنائی ہوئی آواز سنائی دی، میں جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ تولیہ، کمال ہے، اب بولنے والے تولیے بھی بن گئے ہیں، چلو اچھا ہے، ورنہ ہوٹل میں لٹکتے ہوئے تولیے اسے 1000 آدمی ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں اور تولیے کی شکل بگڑتی رہتی ہے، لیکن وہ بیچارہ بول ہی نہ سکتا تھا، اب کم از کم گالیاں تو دیتا رہے گا۔ ویسے میں ناشتے کے بعد ٹیشو پیپر سے ہاتھ پونچھ لیتا ہوں، اس لیے اگر کوئی بولنے والا ٹیشو مل جائے تو مجھے بھجوا دینا، باتیں ہی کریں گے۔ عمران کی زبان ظاہر ہے چل پڑے تو بریک آسانی سے نہ لگتی تھی۔ تم نے بکواس کر لی، اب ناشتہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جولیا نے اسی لہجے میں کہا۔ ناشتہ اور ٹھنڈا، لا حول ولا، کیا بدذوقی کی بات ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ ناشتہ کی بجائے برفاشتہ ہو جاتا ہے، یا سلیس لفظوں میں اسے یہ خاشتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ناشتہ کرتا ہی نہیں، بلکہ ناشتہ مجھے کرتا ہے، اس لیے وہ بیچارہ مجھے ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ البتہ اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہو اور وہ بھی ٹھنڈا تو آپ ایسا کریں کہ رس ملائی کا ناشتہ کر لیں، صحت بھی اچھی رہے گی اور ناشتہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، ناشتہ مذکر ہوتا ہے اور اس کی ملائی مؤنث، اس لیے رس ملائی والے ناشتے کو ناشتہ کی بجائے ناشتی کہنا مناسب ہوگا۔ واہ کیا خوبصورت لفظ ہے ناشتی۔ عمران نے خود ہی مزے لینے شروع کر دیے۔ خدا کی پناہ، تمہاری زبان تو میرٹ کی کینچی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میری بات سنو، آج ہم سب شیرٹن ہوٹل میں ہونے والے فیشن شو دیکھنے جا رہے ہیں، ایکس2 نے ہماری سیٹیں بک کرائی ہیں اور تم نے بھی ساتھ جانا ہے، اس لیے تم فوراً اپنی سیٹ بک کرا لو۔ اور ہاں، آج دوپہر کو میں نے سیکرٹ سروس کے ارکان کو لنچ اپنے فلیٹ پر کھانے کی دعوت دی ہے، میں خود پکاؤں گی اور سویٹ ڈشز، تم آ جانا۔ جولیا نے جلدی کہا اور پھر بغیر عمران کی بات سنے اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران کی بکواس اسی طرح سنتی رہی تو پھر لنچ ہو گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب عمران سیٹ بک کرا لے گا اور لنچ کرنے بھی آ جائے گا، چنانچہ وہ اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لباس بدل کر بازار جا کر سامان لے آئے۔ دوسری طرف سرخ رنگ کی کار ہوٹل سلور سینڈ کی پارکنگ میں رکی اور پھر
باوردی ڈرائیور نے جلدی سے نیچے اتر کر بڑے احترام بھرے انداز میں کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور کار میں سے ایک خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ اس نے گہرے رنگ کا بڑا خوبصورت سکرٹ پہن رکھا تھا۔ وہ غیر ملکی تھی لیکن حسن کا ایک مجسم نمونہ تھی۔ لڑکی کے باہر نکلتے ہی پارکنگ اور اس سے ملحقہ علاقے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر جیسے چپک کر رہ گئیں۔ اسی لمحے دوسری طرف سے کار کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑمبا خاصے مضبوط جسم اور وجیح شخصیت کا حامل نوجوان باہر نکلا۔ اس کے جسم پر جدید تراش اور انتہائی قیمتی کپڑے کا گرم سوٹ تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے اس سوٹ نے اس کی وجاہت میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ او جم، میں نے سنا ہے کہ یہ پاک ایشیا کا سب سے خوبصورت ہوٹل ہے، لڑکی نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمارت اور ڈیزائن تو واقعی شاندار ہے، نوجوان نے تعریف بھرے انداز میں کہا اور اس کی نظریں عمارت پر جمی ہوئی تھیں۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ انتہائی شاندار جوڑا تھا، اس لیے ہر شخص انہیں تعریف بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ سلور سینڈ ہوٹل کی خوبصورت مین ہال میں گہما گہمی واقعی کافی ہے سے زیادہ تھی۔ شہر کے اعلیٰ طبقے کے افراد وہاں موجود تھے، ان میں عورتوں کی تعداد قدرے زیادہ تھی اور یہ سب عورتیں بہترین میک اپ اور انتہائی خوبصورت اور جدید لباس پہنے ہوئی تھیں۔ اسی طرح مرد بھی اپنے طرف سے بہترین تراش کے سوٹوں میں ملبوس تھے، لیکن یہ جوڑا جیسے ہی ہال میں داخل ہوا سب کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، اور پھر مردوں اور عورتوں دونوں اصناف کی نگاہوں میں تشویش کے ساتھ ساتھ رشک کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے۔ آپ کا ریزرویشن نمبر، ایک سپروائزر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور نوجوان نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک کارڈ نکال کر سپروائزر کی طرف بڑھا دیا۔ واقعی میڈم، انتہائی خوبصورت حال ہے یہ، جم نے کارڈ سپروائزر کو دیتے ہوئے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس کے لہجے میں بے تکلفی کے بجائے ہلکا سا مؤدبانہ پن موجود تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر، میں نے اس کی تعریف تو سنی تھی لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ اس قدر شاندار اور خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تشریف لائیے جناب، ادھر آپ کی میز ہے، انتہائی شاندار موقع ہے، وہاں سے آپ پورے ہال کی سجاوٹ سے محفوظ ہو سکیں گی۔ سپروائزر نے اسی طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا جیسے ہوٹل کی تعریف کی بجائے اس کی اپنی تعریف کی جا رہی ہو، اور پھر وہ انہیں ایک کونے میں موجود ایک میز کی طرف لے گیا۔ یہ میز واقعی ایسے موقع پر تھی کہ یہاں سے ہال کو چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا تھا، اور سپروائزر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں مینو ان کے سامنے رکھ دیا۔ آرڈرڈ سر، سپروائزر نے کہا، آپ کے آرڈر کا سب سے اچھا مشروب ہے وہ لے آؤ، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس مدام، سپروائزر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ مدام، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر آپ نے اچانک اس ملک میں آنے کا پروگرام کیوں بنا لیا؟ یہاں سے ہوٹلز کتنے ہوں گے؟ میں نے تو بہرحال یہ دیکھا ہے، یہ خاصا پسماندہ ملک ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ مؤدبانہ ہی تھا۔ تمہاری بات درست ہے جم، یہ واقعی ایک پسماندہ ملک ہے، لیکن میں نے یہاں آنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور تمہیں جلد ہی اس بارے میں معلوم ہو جائے گا، لڑکی نے کہا، اور پھر سامنے رکھے ہوئے مینو کو اٹھا کر پڑھنے میں مصروف ہوگی۔ جم خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد باوردی ویٹر نے سنہرے رنگ کے مشروب کے 2 گلاس لا کر ادب سے ان کے سامنے رکھ دیے، اور وہ دونوں اس مشروب کو گونٹ گونٹ کر کے پینے لگے۔ او، بہت شاندار اور ذائقہ دار ہے یہ، لڑکی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور جم نے بھی اس بات میں سر لا دیا۔ ابھی انہوں نے آدھے گلاس ہی خالی کیے ہوں گے کہ اچانک لڑکی ہال کے مین گیٹ میں داخل ہونے والے ایک آدمی کو دیکھ کر چونک پڑی۔ اس آدمی کا قد کافی نکلتا ہوا تھا، اس نے گہرے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر اسی رنگ کا فلیٹ تھا جس کو اس نے آنکھوں تک جھکایا ہوا تھا۔ جم نے بھی اسے دیکھا لیکن وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا تھا۔ کون ہے مدام؟ آپ اسے دیکھ کر چونکی ہیں، جم نے شرحاشانہ لہجے میں کہا، لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ آدمی پہلے تو سرسری طور پر ہال کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کاؤنٹر گرل سے کوئی بات کی تو کاؤنٹر گرل نے سر ہلاتے ہوئے ایک ویٹر کو بلایا، اور ویٹر اس آدمی کو لے کر جم اور مدام کی میز کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جم چکنا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن لڑکی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے شاید اس آدمی کی آمد کی پہلے سے توقع تھی۔ ویٹر نے قریب آ کر ان کے ایک میز کی طرف اشارہ کیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ وہ لمبا تڑنگا آدمی آگے بڑھ آیا، قریب آ کر اس نے فلیٹ اتار دیا اور قدرے جھک گیا۔ میرا نام جانسن ہے اور مجھے ریڈ اسکوائر سے بھیجا گیا ہے، آنے والے نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ او یس، ویلکم مسٹر جانسن، میرا نام مارسیلا ہے اور یہ میرے ساتھی مسٹر جم ہے، تشریف رکھیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو میڈم اور مسٹر جم، آئی ایم ویری گلیڈ ٹو میٹ یو، جانسن نے بڑے بااخلاق لہجے میں کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فلیٹ اس نے دوبارہ سر پر جما لیا، لیکن اب اس کا کنارہ زیادہ جھکا ہوا نہ تھا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی عام سا کاروباری آدمی لگتا تھا، اس کے جسم پر لباس بھی بس متوسط درجے کا تھا، اور نہ زیادہ قیمتی اور نہ زیادہ کم قیمت کا۔
آپ کیا پینا پسند کریں گے مسٹر جانسن؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، جو آپ پی رہی ہیں میں بھی وہی پینا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ جانسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور لڑکی مسکرا کر قریب کھڑے ویٹر کی طرف مڑ گئی، جبکہ جم نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مسٹر جانسن، آپ ہمارے لیے کیا تحفہ لے آئے ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جانسن سے مخاطب ہو کر کہا، میری کیا حیثیت ہے مدام، کیا میں آپ کے لیے تحفہ لے آؤں؟ البتہ ریڈ اسکوائر سے یہ پیکٹ مجھے دیا گیا ہے کہ میں اسے آپ تک پہنچا دوں۔ جانسن نے کہا اور اس نے اوور کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا بند پیکٹ نکالا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں مدام کی طرف بڑھا دیا۔ جم، پیکٹ لے کر رکھ لو، مدام نے جم سے مخاطب ہو کر کہا، اور جم نے جانسن کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور جلدی سے اسے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اسی لمحے ویٹر نے مشروب کا گلاس لا کر جانسن کے سامنے رکھ دیا۔ واہ، بہت شاندار مشروب ہے۔ تھینک یو مدام، آپ کی وجہ سے آج یہ مشروب کچھ اور بھی زیادہ خوش ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ جانسن نے کہا، تھینک یو مسٹر جانسن، آپ اپنے باس کو میری طرف سے شکریہ کہہ دیں اور انہیں کہہ دینا کہ میں جلد ہی ان سے خود ہی رابطہ کروں گی، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس مدام، ضرور، ویسے اس پیکٹ میں باس کا فون نمبر بھی موجود ہے، جانسن نے مشروب کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ او ویری گڈ، واقعی تمہارے اس باس کی کارکردگی بے مثال ہے، تھینک یو، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ویسے تو آپ کی صحبت سے جانا بدذوقی ہے، لیکن جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی آمد پر میں بے حد مشکور ہوں مسٹر جانسن، امید ہے کہ ہماری ملاقات دوبارہ جلد ہی ہوگی۔